بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو شیطان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح شیطان کی پیدائش کی اور شیطان کے ماں باپ کون ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھی، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا تھا۔ فرشتے شادی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کی کوئی نسل تھی، بلکہ ناری وہ مخلوق تھی جس کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا تھا، جن کو ہم جنات کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمعون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا اور پھر ایک لڑکی کو بھی پیدا کیا گیا۔ سمعون سے اس لڑکی سے شادی کی اور ان کی نسل میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ نوری مخلوق آسمان پر رہتی تھی اور ناری مخلوق زمین پر رہتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ فرشتوں کی طرح اللہ کے تابع دار تھے اور عبادت کرتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی پیدا ہونے لگی۔ اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جلیبہ نامی جن تھا، اس کی شادی تبلیغ سے ہو گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی طاقتور اور جسمانی لحاظ سے کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ سب جن ان سے ڈرتے تھے۔ پھر جلیبہ اور تبلیغ کے گھر ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے ماں باپ کی طرح طاقتور بن گیا۔ آہستہ آہستہ جنوں نے زمین پر تباہی مچانی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو کہ زمین پر امن و سکون قائم کریں، فتنہ اور فساد کو نہ پھیلائیں۔ تو جنوں نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنگ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیبہ اور تبلیغ بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کی بہت بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے طریقے بتائے، جس کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بے شمار علم تھا اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اللہ پاک نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ ہمارے رب کو یہ پتہ تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا۔ اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا۔ ایک دن عزازیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمت سے نوازا ہوگا، پھر بھی وہ ایک دن میری نافرمانی کرے گا اور پھر وہ بندہ شیطان مردود بن جائے گا۔ عزازیل نے پوچھا کہ میرے خدا، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم بہت جلد اسے دیکھ لو گے۔ اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔
ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے پروردگار، یہ بندہ پھر زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ سب کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ پھر اللہ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، یعنی اس میں جان نہیں ڈالی تھی۔ جب بھی کبھی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتے تو بہت حیران رہ جاتے، لیکن جب عزازیل حضرت آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتا تو وہ اس پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ کا واحد خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ پھر سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں تو اس سے بھی افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم شیطان مردود ہو چکے ہو۔ اللہ پاک کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ پھر جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا کہ اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی کریں گے اور تیرے گناہ گار بندے بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، لیکن میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا اور یہ شیطان اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے اور اس شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔